سب سے پہلے بات کرتے ہیں FATF کے حوالے سے۔ دنیا کے اندر ایک یہ بڑی تنظیم ہے جس کا ہدف یہ ہے کہ دنیا کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کو روکا جائے، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ممالک ہیں، بالخصوص جو چھوٹے ممالک ہیں، ان کے اندر جو وہاں کا اکانومی کا نظام ہوتا ہے، معاشی نظام ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے چلایا جا رہا ہے، یا وہاں کی جو فنڈنگ ہے، وہاں کی جو وسائل ہیں وہ کہاں کہاں خرچ ہوتے ہیں، اس حوالے سے یہ FATF نامی تنظیم بنائی گئی ہے۔ پاکستان کو گزشتہ 2-3 سالوں سے FATF کے حوالے سے کافی پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ FATF والے پاکستان کو پریشرائز کیے ہوئے ہیں، پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر چونکہ دہشت گردی کے حوالے سے فنڈنگ ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنے اکانومی کے حوالے سے اپنا جو سارا ریکارڈ ہے وہ ہمیں حوالے کیا جائے، اور اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، یعنی آپ کو دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں آپ کے اکانومی کے اعتبار سے وہ منقطع کر دیے جائیں گے، اور آپ کا جو بینکنگ کا نظام ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، اور آپ دنیا کے ساتھ مالی معاملات نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کو یہ دھمکیاں دی جاتی تھیں اور اب بھی دی جا رہی ہیں۔ FATF والوں کے جو مطالبات ہیں، پاکستان نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ ان کے مطالبات کو مانے اور ان کی جو چیزیں ہیں انہیں پورا کیا جائے، ریکوائرمنٹس کو پاکستان پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ FATF نے پاکستان سے ایک بڑا مطالبہ اور کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ملک میں جو سونے کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس حوالے سے ہمیں ریکارڈ مہیا کیا جائے کہ چھوٹی چھوٹی دکانوں میں، بڑے بڑے بازاروں میں کہاں کہاں پر کس طرح سے سونے کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور کون کون سونا خریدتا ہے۔ اور اس کے علاوہ FATF والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے ملک میں جو ویلفیئر ٹرسٹ چلتے ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں ریکارڈ دیا جائے کہ کہاں کہاں پر اور کس کس قسم کے خیراتی ادارے ہیں یا NGOs ہیں، اور کس طرح کے ٹرسٹ جو ہے آپ کے ملک میں چل رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کا بڑا ہدف یہ ہے کہ پاکستان کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ FATF جو ہے یہ صرف اور صرف اس کا جو اصل ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا کو کاؤنٹر کیا جائے، ان کے ملکوں کے اندر جو ایک دوسرے کی دیکھ بھال، ایک دوسرے کی مدد کے لیے جو فنڈنگ کا نظام ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے غریب لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ کے ذریعے سے جو غریب لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، یا اسی طرح سے یتیم لوگوں کے ٹرسٹ چلائے جاتے ہیں یا ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس پورے کے پورے نظام کو کنٹرول کرنا، اسے ختم کرنا، یہی ہدف ہے، یہی اصل ہدف ہے اس FATF کا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو امیر ملک تھے، جو اسلامی دنیا کے بڑے امیر ملک تھے، وہ غریب ملکوں کی مدد کرتے تھے، اور اسی طرح سے اسلامی دنیا کے اندر، اسلامی ملکوں کے اندر بسنے والے جو لوگ تھے وہ غریب ملکوں کے اندر جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کی مدد کرتے تھے، وہاں ٹرسٹ چلاتے تھے، NGOs چلاتے تھے۔ انہوں نے وہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے وہ بند کر دیا ہے۔ بینکنگ کو بنیادی طور پر لانچ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے، پورا کا پورا جو مالی معاملات ہیں، مالی نظام ہے یا اکانومی کا معاشی نظام ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب سے، کویت سے، قطر سے، دبئی سے اور باقی بڑے بڑے جو امیر ممالک ہیں جن کے پاس پیٹرول وغیرہ ہے، وہاں سے پاکستان، افریقہ کے غریب ممالک، اور اسی طرح سے بنگلہ دیش، کشمیر، روہنگیا، وہاں کی غریب لوگوں کی مدد کی جاتی تھی، ٹرسٹ چلتے تھے، لیکن FATF والوں نے وہ سارے کے سارے بند کروا دیے ہیں۔ اب پاکستان کے خلاف جو یہ مطالبہ کیا گیا ہے، اس کا ہدف بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر کتنا سونا ہے، کس کے پاس کتنا وسائل ہیں، کس کے پاس کتنی آمدنی ہے، اور ٹرسٹ کیوں چلائے جا رہے ہیں، کیوں ٹرسٹ چلائے جاتے ہیں، کیوں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ FATF والے پاکستان کو مزید پریشرائز کر رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، ان کے مطالبات جو جائز ہیں اسے پورا کیا جائے، اور جو مطالبات وہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کے خلاف یا پاکستان کے ملکی سلامتی کے خلاف ہیں، انہیں نہ مانا جائے۔ اگر ہم ان کے مطالبات مانتے رہے تو پھر ہمارا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔